مناظرہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو آپ پر حق اور باطل کو مکمل طور پر واضح کر دے گی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل لازمی دیکھیں۔ الحمدللہ مناظرہ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اپنا عقیدہ لکھ کر دیا ہے، واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بشریت مقدسہ کا جو شخص مطلقاً انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرے ہمارے نزدیک ایسا شخص گمراہ ہے۔ ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ بھی ثابت ہے، آپ کا نور ہونا بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کفر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں میرا رب پاک ہے، میں بشر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے یہ بھی اعلان کرایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کو بھی مانتے ہیں، بشریت کو مانتے ہیں، رجولیت کو مانتے ہیں، اور اس کا انکار مطلقاً ہم کفر سمجھتے ہیں۔ اب بشریت والی آیات اور بھی قرآن مجید میں ہے، مسئلہ تو ایک آیت سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ بشریت والی آیات ہم نے پڑھ دی۔ اب کیونکہ حضور کے نور کا انکار بھی گمراہی ہے، اس لیے میں نور پر دلائل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہ دیکھیے اکابرین امت مفسرین اکرام، جن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، جلد 3 صفحہ 63، تفسیر المراغی جلد 2 صفحہ 80، تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 189، تفسیر جامع البیان جلد اول صفحہ 451، تفسیر نظم الدرر جلد 2 صفحہ 419، تفسیر المحرر الوجیز جلد 2 صفحہ 171، تفسیر فتح البیان، یہ علامہ صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 234، تفسیر المنیر، تفسیر ذات المسیر میں موجود ہے، اللباب میں موجود ہے، تفسیر ابو سعود میں موجود ہے، البحر المحیط میں موجود ہے، فتح القدیر للشوکانی میں موجود ہے، روح المعانی میں موجود ہے، مظہری میں موجود ہے، خازن میں موجود ہے، مدارک میں موجود ہے، معالم التنزیل میں موجود ہے، جلالین میں موجود ہے، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، تفسیر ابن وہب میں موجود ہے، تفسیر ساوی علی الجلالین میں موجود ہے، شفا شریف قاضی ایاز میں موجود ہے، مطالع المسرات میں موجود ہے، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اور امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں اس کے مقدمہ میں امام فرماتے ہیں کہ میں تفسیر جلالین میں وہ قول بیان کروں گا جو راجح قول ہوگا۔ اس کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ تفسیر جلالین میں جو راجح قول ہوگا وہ بیان کیا جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، من اللہ نور صاف لکھا ہے، هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کتاب قرآن مجید، کہ اس میں راجح قول کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جلالین میں راجح قول بیان کیا جائے گا، یعنی اور بھی اگر کسی تفسیر میں اقوال ہوں گے تو جلالین میں راجح قول بیان کیا جائے گا۔ تو اس میں صاف لکھا ہے کہ نور سے مراد هو النبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ یہ دیکھیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فیہ اقوال قد جاءکم من اللہ نور، اس کی تفسیر میں فیہ اقوال۔ آگے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد لینا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، امام رازی کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ امام رازی کہتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امام فخر الدین رازی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ دیکھو غیر مقلدین کے آپ کے شیخ الاسلام ہیں، انہیں آپ امام المحدثین کہتے ہیں، یہ فتاوی نظیریہ ہے، اس کا جلد اول ہے، یہ حوالہ موجود ہے صفحہ 32 پر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ آیت لکھ کر آپ کے شیخ الاسلام، آپ کے امام المحدثین علامہ نذیر حسین دہلوی غیر مقلد وہابی، وہ یہ کہتے ہیں مراد از نور دریجہ ذات بابرکات آن سرور کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں، آپ کے شیخ الکل، یہ حوالہ قبول کرو، نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم کی ذات مراد ہے، نبی کریم کی ذات مراد ہے، نبی کریم کی ذات مراد ہے۔ یہ آپ کے شیخ الکل ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود، اگر یہ عقیدہ میں رکھوں، میں آپ کے نزدیک کافر ہوں، اہل سنت آپ کے نزدیک یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہیں، تو نذیر حسین دہلوی اس کفر سے کیسے بچے گا؟ نذیر حسین دہلوی کو اس کفر سے آپ کیسے بچائیں گے؟ یہ دیکھو، یہ آپ کے قاضی محمد سلیمان منصور پوری ہیں، ان کی کتاب ہے معارف الاسماء۔ یہ دیکھو پارٹی صاحب ادھر دیکھو، جواب پھر دیں گے آپ، بولیں۔ یہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ اس آیت میں اس آیت میں وجود باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے، وجود باوجود کوٹی صاحب، وجود باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے تو آپ کا قاضی سلیمان منصور پوری اس کفر سے کیسے بچے گا؟ نذیر حسین دہلوی کیسے بچے گا؟ اور یہ دیکھو، یہ قاضی سلیمان منصور پوری آپ وہابیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہی آیت لکھ کر وہ کہتے ہیں خازن و معالم میں نور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بتایا ہے، حضور کی ذات بتایا ہے، ذات بتایا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا، حضور کی ذات کو نور ماننا، اگر یہ عقیدہ کفر ہے، آج آپ نے قاضی سلیمان کے کفر پر مور لگا لی ہے، نذیر حسین دہلوی کے کفر پر مور لگا لی ہوگی آج آپ نے۔ بے شمار مفسرین انہوں نے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نور بتلایا۔ اور یہ دیکھو تفسیر وحیدی ہے، اٹھائیں جی، تفسیر وحیدی آپ کے علامہ وحید الزمان، آپ کے علامہ وحید الزمان، آپ کہ علامہ وحید السماء غیر مقلد ہیں، نکالیں جی جلدی۔ وہ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، پیچھے لکھا ہوگا والا
وہ اسی آیت کے ترجمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو نور کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام. تو انہوں نے حضور کی ذات کو نور بھی بتایا ہے. اگر یہ عقیدہ کفر تھا تو حبیب آپ کے علامہ وحید السما وہ اس کفر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ دیکھو یہ تفسیر وحیدی موجود ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام. یہ دیکھو آپ کا علامہ وحید الزمان اس آیت کے ترجمہ میں نبی کریم کو نور بتا رہا ہے. الحمدللہ یہی عقیدہ اگر کفر ہے تو آپ کے علامہ صاحبان اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ دیکھو ہدیۃ المادی میں موجود ہے آپ کے علامہ وحید السما وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کریم کے نور کو پیدا کیا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے وہ کہتے ہیں بعد اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی ثم بالماء ثم خلق العرش علی الماء ثم خلق الریح ثم خلق النون. وہ کہتے ہیں اس کی سند سب یہ ہدیۃ المادی کی سند ہوتی ہے. یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے روایت کی سند یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے حدیث کا نام لیا. دیکھیے روایت ہے یہ روایت ہے. یہ دیکھو آپ کا مناظر غلط بات کر رہا ہے. میں نے نہ ابھی اس عبارت میں میں نے حدیث کا نام نہیں لیا. میں نے کہا آپ کے علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا ہے. یہ وہابی ہے غیر مقلدہ لکھنے والا. آج آپ نے نبی کریم کے نور کو ماننا ہوگا یا پھر اس کے کفر پر آپ نے مہر لگانی ہوگی. یہ فتاوی ثنائیہ ہے ہمارے پاس. یہ آپ کے شیخ الاسلام ہیں وہابی ہیں غیر مقلد ہیں. یہ فتاوی ثنائیہ جلد ثانی ہے حوالہ حاضر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں پاٹی صاحب آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. خدا کے میں پھر پڑھ کے تو حوالہ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہی آپ کے شیخ الاسلام نے اس کو عقیدے سے بیان کیا ہے. کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے. آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. کہاں تک میں حوالہ جات پیش کروں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ کے پاس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا روشن کتاب آئی. مفسرین اعظام مفسرین اکرام کے حوالہ جات آپ کے اکابرین آپ کے جو شیخ الاسلام ہیں ان کے حوالہ جات سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی ذات کو نور مانا ہے. اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو بتاؤ قاضی سلیمان منصور پوری قاضی سلیمان منصور پوری شیخ الاسلام آپ کا نذیر حسین دہلوی وہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے آج یا تو اس عقیدے کو اپنانا ہوگا یا ان کے عقیدے پر کفر کی مہر لگانی. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری دلیل نمبر 1 اللہ کے پاک قرآن سے قل اے میرے پھل اے میرے محبوبہ میری وحی کے ذریعے سے آپ اعلان کر دیں انما انا بشر. یہ سورۃ الکہف ہے 16واں پارہ ہے. میری دلیل نمبر 2 اللہ کے پاک قرآن سے پھر قرآن اعلان کرتا ہے اہل حدیث کے عقیدے کو بیان کرتا ہے. قل اے میرے پھول انما انا بشر میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوں اور
آگے میری دلیل نمبر 3 اللہ کی پاک قرآن سے، کل اے میرے پھول سبحان ربی، آپ اعلان کر دیں کہ میرا پروردگار بڑا پاک ہے، حل کنتو الا بشرا رسولا، الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں جو کہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ علمی بات ہے. بشرن یہ موصوف ہے، رسولن صفت ہے، اور موصوف ذات پہ دلالت کرتی ہے. ہاں نبوت اور رسالت نور ہے. انہوں نے جتنی باتیں پیش کی اس نور سے نبوت اور رسالت ہے، اس نور سے نبوت اور رسالت ہے. آگے دلیل نمبر 4 اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. اللہ قانون بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جس پر کتاب نازل کروں گا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، وہ حقیقت میں بشر ہوگا. والحکم والنبوہ، اور جس کو میں نبی بنا کر بھیجوں گا، جس کو میں نبوت عطا کروں گا. ما کان لبشر، ما کان لبشر، وہ بشر ہوگا. پھر آپ نے بشریت والی آیات پڑھی، وہ تو میں نے پہلے پڑھ دی. ایک آیت پڑھ دے عقیدہ وہی، 10 پڑھ دے 25 پڑھ دے عقیدہ وہی. بشریت والی آیات تو میں نے پہلے پڑھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو بشریت کا مطلقاً انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی نفی میں کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے، اس موضوع پر آپ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ حضور کا نبی کریم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی کے اندر نہ نبی کا لفظ ہے، نہ رسول کا لفظ ہے، نہ محمد کا لفظ ہے، نہ احمد کا لفظ ہے. اس نور کے ساتھ کتاب کا لفظ ہے. قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور ہے کیا چیز؟ اللہ خود تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کتاب مبین، وہ ہے کتاب. جیسے سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی تم ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم. تو قرآن کریم کیا ہے؟ نور ہے، اور یہ کنز الایمان ہے. اور اس کی تفسیر اور تشریح کرنے والے نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت نور ہے، ذات نور نہیں، حقیقت نور نہیں. یہ کنز الایمان ہے. اور نوری صاحب کہتے ہیں حقیقت میں نور ہے، حقیقت میں نور ہے. آگے پھر آیت پڑھتے ہیں سراجم منیرا، سراجم منیرا، یعنی منیر اسم فاعل کا صیغہ ہے، نور کو پھیلانے والے. اب آپ غلطی پر ہیں، آپ گمراہ ہیں، یا کہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں. آپ تو کہتے ہیں حقیقت میں نور ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کی صفت ہے نور، جیسا کہ سراجم منیرا. یہ آپ کے بڑے ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب، اور انہوں نے جو آیت پڑھی کہ حقیقت میں نور نہیں ہے، اسے یہ اسٹیپ کو نکالیں گے، اسٹیپ کو نکالیں گے. یہ دیکھیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور رائے حق واضح ہوئی. یعنی آپ نور کو پھیلانے والے تھے، اسلام کو پھیلانے والے تھے. یہ بھی ہے کنز الایمان. اس کی تفسیر کرنے والے بھی نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں. لیکن میرے عقیدے کو اللہ کا پاک قرآن بیان کرتا ہے. اب دلیل نمبر 5 اللہ کا قرآن کہتا ہے وما کان لبشر، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. یہاں اس کی تفسیر اما عائشہ کرتی ہیں صحیح بخاری میں کہ یہ بشر کا لفظ کن پہ فٹ ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ 25واں پارہ ہے. میری دلیل نمبر 6 اللہ کے پاک قرآن سے سارے نبیوں نے کہا، سارے رسولوں نے کہا قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر، ہم سارے رسول آدم سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک حقیقت میں کیا ہیں؟ بشر ہیں. بشریت والی آیات تو میں نے پہلے پڑھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو بشریت کا مطلقاً انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی نفی میں کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے، اس موضوع پر آپ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ حضور کا نبی کریم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں. آپ پر ادھار ہے کہ آپ 30 پاروں میں
دکھا دی کہ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر، اور خود کہہ دی کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے بعضوں نے اسلام لیا ہے اور بعضوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جس میں احتمال آ جائے وہ دلیل نہیں بن سکتی، آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس میں احتمال آ گیا ہے۔ یہ آپ کے الامن والعلام احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اور قرآن نے خود تفسیر کر دی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور سے کیا مراد ہے؟ والنور الذی انزلنا، اس قرآن کو جو حق کی نور ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اسی کی تفسیر مدارک والے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جاءکم من اللہ نور هو الاسلام، وہ اسلام ہے، نور سے مراد تفسیر قرطبی ہے کہ جاءکم من اللہ نور هو الاسلام، زاد المسیر ہے، یہ بھی اسی کی تفسیر کرتے ہیں کہ جاءکم من اللہ نور هو الاسلام هو الدین، اسلام کو ہم بھی نور مانتے ہیں، نبوت کو ہم بھی نور مانتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، لیکن حقیقت میں ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے نور نہیں ہے، یہ آپ کے بڑے نعیم الدین مراد آبادی صاحب مان گئے ہیں۔ اور آپ یہ قرآن میں دکھائیں، قرآن میں ایک آیت دکھائیں کہ قل انما انا بشر فی الظاہر وفی الحقیقت نور، وفی الحقیقت نور کے ظاہر کے اعتبار سے میں بشر ہوں اور حقیقت میں نور ہوں، 30 پاروں میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے ایک آیت پڑھی اور میں نے 2 کے اعتبار سے آیتیں پڑھی، یہ دیکھیں 8 نمبر آیت لقد خلقنا الانسان، کہ میں نے انسان کو بڑے اچھے اندازے میں پیدا کیا ہے اور سارے انسانوں سے اعلیٰ، ساروں سے بالا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس انسان سے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد لی ہے۔ اور جن مفسرین نے قد جاءکم من اللہ نور، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ نور بمانا منیر ہے، اس کی تشریح اللہ نے خود کر دی ہے رحمت اللہ علیہ کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، حقیقت میں نور ہے، حقیقت میں نور نہیں ہے، حقیقت میں بشر ہیں، حقیقت میں نہیں، یہ ذکر رحمت اللہ عالمین میں اس میں خیانت تھی اور انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ دیکھیں قد جاءکم من اللہ نور، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو کہا گیا ہے، حضور ہی تعلیم تنویر قلوب کے لیے، یعنی قلوب میں اسلام کا نور اور دین کا نور، یہ لوگوں کے اسلام سکھاتے تھے، اس سے یہ مطلب ہے یہ نہیں۔ اور جن بزرگوں نے ذات کا لفظ استعمال کیا ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ علم صرف کا قاعدہ ضاربن، اسم فاعل اس ذات پہ دلالت کرتا ہے، وہ ذات اصل میں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ایسی ذات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ فاعلیت کا کام کرتا ہے، تو ذات کا مطلب یہ کہ وہ ذات جو اصل میں بشر ہے لیکن وہ نور کو پھیلا رہے ہیں، جیسا کہ اس کی تصدیق اللہ کی پاک قرآن نے کی ہے کہ کیا ہے، وہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور کو پھیلانے والے۔ اور نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ یہ تو کہتے ہیں نور ایمانی، ایمان کا نور، اسلام کا نور، یہ تو مومنین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے دل میں بھی ہے، ان کا یہ مراد ہے کہ یہ اسلام کا نور، اور یہ مبالغے کے طور پہ سب سے اعلیٰ اسلام، سب سے بڑا اسلام، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ تحریف کی ہے ہماری بزرگ کی عبارت میں، یہ عبارت کو سمجھتے نہیں ہے، قانون سے میں نے بتا دیا ہے، یہ ہے فتاوی افریقہ، احمد رضا خان کی کتاب ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، حقیقت میری کیا ہے، خاکی ہے، حقیقت میں مجھے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر اثر کرے، دلیل وہ، عقیدہ وہ جس کو مخالف بھی مان جائے۔ یہ آپ کے احمد رضا خان صاحب نے میرے عقیدے کو مان لیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے، خاکی ہے، اور جو حقیقت میں بشر ہوا کرتا ہے
وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اور جو حقیقت میں نور ہوتا ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی شادی ہوتی ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے. یہ ہے حقیقت نور کے اعتبار سے. جو حقیقت میں نور ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ضیاء حرم ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء بشر ہیں، انبیاء بشر ہیں. بشریت والی آیات تو میں نے پہلے پڑھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو بشریت کا مطلقاً انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی نفی میں کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے، اس موضوع پر آپ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ حضور کا نبی کریم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کا فرمان پیش کر سکتے ہیں. در حقیقت یہ دونوں عالم کی بشریت پر حقیقت اور اصل میں بشریت ہے، یہ آپ کے ضیاء حرم والے ہیں. اور یہی کچھ انوار رضا والے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ دیکھیں یہ ہے ان کی جملہ صفات اور بشریت ہی ان کی حقیقت. آپ تو کہتے ہیں حقیقت میں بشر نہیں ہیں. آپ کے یہ انوار رضا والے کہتے ہیں ان کی جملہ صفات پر بشریت ہی ان کی حقیقت، یعنی بشریت حقیقت ہے. اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہتے ہیں نور کی ایسی صفت ذات نہیں ہے. نعیم الدین مراد آبادی صاحب. اور یہ تبیان القرآن والے یہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں یہ نور کی صفت یہ تو علماء کی بھی اور انبیاء کی بھی ہے، پھر تو ہم بھی نور ہیں. لیکن جس طرح ہم نور نہیں ہیں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء بھی علم اور ہدایت کا نور انبیاء اور علماء کی صفت ہے. یہ ہے تبیان القرآن. غلام رسول سعیدی صاحب یہی کچھ ہم کہتے ہیں کہ صفت کے اعتبار سے نور کو پھیلانے والے ہیں، منیر ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں. یہ کیا کہتے ہیں کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ یہ کتاب العقائد ہے، یہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے. جواب دیتے ہیں میرے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں نہیں، نبی صرف انسان ہی ہوتا ہے، نبی صرف انسانوں میں ہوتا ہے اور وہ بھی صرف مرد ہی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ آگے کہتے ہیں یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ کمال بے عقلی اور نافہمی ہے. پھر بشر کا رسول ہونا تو مانا، یعنی رسول کو بشر ہی مانا. یہ کیا ہے؟ یہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہتے ہیں. اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا. اور یہی عقیدہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا ہے. اور یہ ہے عقائد و اعمال. نبی اس بشر کو کہتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو. یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور ہے، یہ قرآن نور ہے. لیکن اس کو پھیلانے والے حقیقت میں بشر ہوتے ہیں. جادو وہ، عقیدہ وہ، اور جس کو مخالف بھی مان جائے. اور یہ کہتے ہیں اور لوازمات بشریہ مثلاً کھانا پینا سونا یہ ثابت کر دیں کہ جو حقیقت میں نور ہے جبرائیل وہ بھی کھاتے ہیں. یہ میں دلال پیش کروں گا، وہ کھاتی پیتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بشری لباس میں تھے، انہوں نے بچھڑا سے ذبح کیا، سامنے رکھا، انہوں نے کھایا پیا نہیں. اور قرآن کہتے ہیں لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ لا نافیہ ہے، یعنی نوری جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ کھاتا پیتا نہیں. آپ کے پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اصل میں لفظ مہر ہے، میں یہ فتاوا یہ کریمہ پنامہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. مہر لفظ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کھاتی بھی تھی پیتی بھی تھے. جو حقیقت میں کیا ہوتا ہے بشر ہوتا ہے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. اور یہ سارے مان گئے آپ کے بزرگ. اور تفسیر مدارک یہ جو کہتے ہیں انسان سے مراد جنسی انسان ہے، یعنی یہ جال حق ہے، یعنی جنسی ذاتی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ بشر ہیں. اور یہ انوار الحدیث ہے، یہ کہتے ہیں خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے. یہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن کمالات بشری کے جامع اور سب میں راسخ اور کامل ہیں.
کامل بشر ہیں. میرا بھی عقیدہ ہے اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا، مخلوق کے سردار، جنت سے افضل اور فرشتوں سے افضل اور زمین اور آسمان سے افضل. بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن حقیقت میں بشر ہیں. آپ کے بڑے بھی مان گئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اب جو ہے 10 منٹ ہوگا. الحمدللہ گوہاٹی صاحب میری بات کا نہ توڑ کر سکے نہ جواب دے سکے. میں نے آپ کے بزرگوں سے ذات کا لفظ دکھایا تھا. میں نے آپ کے بزرگوں سے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں ذات کا لفظ دکھایا ہے، اور اس ذات سے مراد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی ہے. باقی آپ نے جو یہ کہا اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، او گوہاٹی صاحب آپ یہ بھول گئے کہ ایک آیت کی جتنی تفسیریں ممکن ہو جب تک ان میں مطابقت کرنا جب تک ممکن ہو قرآن کی کسی تفسیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں اسلام بھی نور ہے، ہم کہتے ہیں قرآن بھی نور ہے، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ بھی نور ہے. آپ محمد مصطفیٰ کے نور کے منکر ہیں، قرآن کو نور مانتے ہیں، اسلام کو نور مانتے ہیں. اسلام اور قرآن اور ایمان کے نور ہونے کا یہ انکار کس نے کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ مابہم نزاع بات ہی نہیں ہے، یہ مختلفی بات ہی نہیں ہے. پھر آپ نے بشریت والی آیات پڑھی، وہ تو میں نے پہلے پڑھ دی. ایک آیت پڑھ دے عقیدہ وہی، 10 پڑھ دے 25 پڑھ دے عقیدہ وہی. بشریت والی آیات تو میں نے پہلے پڑھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو بشریت کا مطلق انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. لیکن آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی نفی میں کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے، اس موضوع پر آپ نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ حضور کا نبی کریم کا فرمان پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کا فرمان پیش کر سکتے ہیں کہ اس حیثیت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو ماننا کہ وہ حضور کے نور کا انکار کرے کہ حضور کی حقیقت نور نہیں ہے. اس میں ایک حوالہ بھی نہیں ہے سوائے تفسیر تبیان قرآن کے. یہ دینا جی، یہ رسالہ تبیان قرآن والا ہے، علامہ سعیدی صاحب، یہ دیکھو یہ ان کا رسالہ ہے. اس میں انہوں نے شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن میں بعض مسائل سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور جن مسائل سے علامہ سعیدی صاحب نے رجوع کیا ہے، پہلے انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حصی نور نہیں ہے. اس رسالے میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہے، وہ حیات ہیں، زندہ ہے. یہ آپ کا حوالہ، یہ ختم ہو گیا اس کا جواب. الحمدللہ میں نے فتاوی نظیریہ سے حضور کی ذات کا لفظ دکھایا ہے، اور جب میں نے فتاوی نظیریہ کا حوالہ پیش کیا، آپ نے کہا کہ یہ تعریف کی ہے، اس میں خیانت کی ہے. اگر اس میں حوالہ میں یہ تمام لوگ سنتے ہیں، اگر اس حوالہ میں گوہاٹی صاحب ذات کا لفظ نہ ہو، میں جھوٹا تو سچا. اگر اس میں ذات کا لفظ موجود ہو، میں سچا تو جھوٹا. پھر تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا جو بھرے مجمع میں تو نے یہ جھوٹ بولا ہے. ہم نے کتاب دی ہے، ہم نے حوالہ دیا ہے کہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے اس میں حضور کی ذات کا لفظ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. باقی آپ انوار رضا کا حوالہ پیش کریں، آپ کسی اور کتاب کا حوالہ پیش کریں. تو ہم نے بشریت کا انکار کب کیا ہے؟ نہ ہمارے اکابرین بشریت کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم بشریت کا انکار کرتے ہیں. مسئلہ تو ہے حضور کی ذات نور ہے یا نہیں. اس کی نفی میں گوہاٹی تو مر سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے. اللہ کی قسم نبی کے نور کی نفی میں کہ نبی کی ذات نور نہیں ہے، اس کی نفی میں نہ تو قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ تو حدیث پڑھ سکتا ہے، نہ تو کسی صحابی کا فرمان پڑھ سکتا ہے. تیرے پاس ہے ہی نہیں، آئے گا کہاں سے؟ یہ میری دوسری دلیل آتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک میں.
یہ میری دوسری دلیل آ رہی ہے. یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ، اس کا جلد نمبر 5 ہے. یہ دیکھو اس میں یہ حدیث موجود ہے عن ابی ہریرہ کا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ عز وجل آدم خیر لآدم بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض قال فرآنی نورا فرآنی نورا فرآنی نورا ساطعا فی اسفلہم فقال یا رب من ھذا قال ھذا ابنک احمد ابنک احمد هو الاول والآخر وهو اول الشافعین. یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اولاد آدم علیہ السلام کو دکھائی. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بعض کی بعض پر فضیلت دیکھی. حضور فرماتے ہیں کالا، سن لو گواٹی صاحب، نبی کریم فرماتے ہیں کالا فرآنی نورن، مجھے نور دیکھا. آدم علیہ السلام نے مجھے نور دیکھا. فرآنی نورن، فرآنی نورن، او گواٹی صاحب، فرآنی نورن. حضور فرماتے ہیں مجھے آدم علیہ السلام نے نور دیکھا. حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں. فرآنی نورن، جب مجھے نور دیکھا آدم علیہ السلام نے عرض کی قال یا رب من ھذا، اے رب یہ کون ہے نور والا؟ اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا ابنک احمد، ابنک احمد، اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں فرآنی نورن، مجھے نور دیکھا. او حدیث کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والے، اگر تجھے نبی کی حدیث پر ایمان ہے، اگر تجھے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے محبت ہے، میں نے نبی کا فرمان پیش کر دیا ہے، میں نے حضور کا فرمان علی شان پیش کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں فرآنی نورن، مجھے دیکھا میں نور ہوں، مجھے دیکھا میں نور ہوں. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رب من ھذا، رب یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ھذا ابنک احمد، یہ تیرا بیٹا احمد ہے. هو الاول، هو الاول، اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد اول ہے، یہ اول ہے، یہ آخر ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا ارشاد گرامی ہے. اگر کہو تو اس کی سند بھی پڑھ دیتا ہوں. کوٹی صاحب، اخبرنا ابو الحسن علی بن احمد بن سیما المکری قادم علینا حاجر حدثنا ابو سعید بن خلیل بن احمد بن خلیل القاضی انبانا ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفی حدثنا ابو عبید اللہ یحیی بن محمد بن سکن حدثنا حبان بن ہلال حدثنا مبارک بن فضالہ حدثنا عبید اللہ بن عمر عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. پھر کہ حضور نے ساری حدیث بیان کی. اگر تیرا نبی کی حدیث کے ساتھ پیار ہے، لو یہ حوالہ لو، دیکھو بتاؤ اس کی سند میں کون سا راوی ضعیف ہے. اگر ہمت ہے تو اس کی سند پر اعتراض کرو. قد جاءکم من اللہ نور، ابھی وہ جواب تیرے ذمے قرض ہے. فتاوی نظیریہ کا حوالہ تیرے ذمے قرض ہے. ابھی قاضی سلیمان منصور پوری کا حوالہ تیرے ذمے قرض ہے. تو راضی کو نہیں مانتا تو نہ مان، تو قرطبی کو نہیں مانتا تو نہ مان، تو امام خازن کو نہیں مانتا تو نہ مان، تو معلم کو نہیں مانتا تو نہ مان. تو کم از کم
اپنے بزرگ کی تو مان لے, اپنے شیخ الاسلام کی تو مان لے. اگر اپنے شیخ الاسلام کی نہیں مانتا, لو نبی کا فرمان ہی مان لو. فرعانی نورن, دیکھو نوجوانوں, نبی کریم فرماتے ہیں فرعانی نورن, فرعانی نورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الرحمن الرحيم. یہ ہے رحمت للعالمین سلیمان منصور پوری صاحب کی, یہ صفحہ نمبر 180. وہ فرماتے ہیں وہ بشر ہے, انما انا بشر. یہ ہے رحمت للعالمین, یعنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور نور کو پھیلانے والے ہیں, جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے, منیر ہے. اور اللہ نے اس کی تفسیر خود کر دی ہے کہ سراج منیرہ, نور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھیلانے والے ہیں. اور یہ جو روایت پڑھی دلائل النبوہ سے, اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مراد ہے اور رسالت مراد ہے. اس میں ذات کا لفظ دکھا دی اسی حدیث کے اندر. اس حدیث کے اندر قیامت آ سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, نوری صاحب ساری بریلیت مرتی ہے, لیکن اس حدیث کے اندر ذات کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے. اس سے مراد نبوت ہے, اس سے مراد رسالت ہے. یعنی اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کی اور رسالت عطا کی, اس میں ذات کا لفظ نہیں ہے. یہ دلیل میری ہے, یہ دلیل یہ میری ہے, یہ نوری صاحب کی نہیں ہے. ہاں ذات کے اعتبار سے کیا ہے, بشر ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ میرے پاس دلائل نبوہ ہے, یہی میں بیان کرتا جاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول, متا کتب نبیا, کس وقت آپ نبی لکھے گئے تھے, یعنی نبوت. تو وہ نبوت نور ہے, وہ رسالت نور ہے, وہ صفت ہے, وہ ذات نہیں ہے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ کیا ہے, نور ہے, رسالت نور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ کیا ہے, وہ بشریت ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ زمر ہے, 23واں پارہ ہے, آیت نمبر 22. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس مسلمان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ نور پر ہوتا ہے. ہم نور پر ہیں, یعنی ہم اسلام پر چل رہے ہیں, ہمارے اندر بھی اسلام کا نور موجود ہے, قرآن کا نور موجود ہے. لیکن ہم اصل کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے یہ بشر ہیں. اور ہم نے ان کو جواب دے دیا کہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال, یہ کب جاکم من اللہ نور. احمد رضا خان صاحب کے قانون کے اعتبار سے آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. یہ جو کہتے ہیں اگر تطبیق پیدا ہو سکے, موافقت پیدا ہو سکے, تو وہ موافقت یہی ہے, تطبیق یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور نور کو پھیلانے والے ہیں, سراج منیر ہے, اور یہی ہے تطبیق. تو اس میں آپ ذات کا لفظ نہیں دکھا سکتے. اور مفسرین کے اقوال سے اس کے علاوہ آپ نے جو یہ روایت پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, محمد بن اسحاق الثقفی کی توثیق, اس کی تعدیل آپ پیش کریں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ذات کا لفظ دکھائیں. اسی حدیث کے اندر ذات کا لفظ نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت وہ نور ہے. اور آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور, جو کہ میری دلیل ہے. اور یہ ہے بہار شریعت, یہ حصہ اول ہے عقائد متعلق نبوت. عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو. یہ وہی نور ہے, نبوت رسالت نور ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, بشر ہیں. یہ بہار شریعت والے آپ کے بڑے مان گئے ہیں اور
کہتے ہیں کہ نور کی نفی کی دلیل دکھاؤ ذات کے اعتبار سے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک اللہ کے پاک قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور تھی. اور قیامت آ سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے. میں تو بشریت کے دلائل قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کر رہا ہوں اور میرے عقیدے کو آپ نے تسلیم بھی کر لیا ہے. یہ تو آپ کی ذمہ ہے, یہ آپ کا ذمہ ہے کہ ذاتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا تھی, نور تھی, یہ آپ کی ذمہ ہے. اگر آپ کو دلائل کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس کے علاوہ انہوں نے جو روایت پڑھی اس میں ایک راوی ہے خبیب بن عبد الرحمن, یہ میزان الاعتدال ہے, احد الضعفاء, یہ ضعیف راوی ہے, یہ روایت قابل قبول نہیں ہے, یہ میزان الاعتدال ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ اس سے کیا مراد ہے, یہ نبوت, اور یہ میزان الاعتدال والے نے, اور یہ جو ہے نبوت اور رسالت نور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے کتنی آیتیں پڑھی, کسی کا جواب نہیں آیا, اور میں نے یہ بتا دیا یہ علمی قانون ہے. نور یہ بمعنی منور, اور منور تو ایک دور کی بات ہے, منیر. یہ تفسیر اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ سراجم منیرا, نور کو پھیلانے والے. اور وحید الزمان کی بات کی, وحید الزمان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور انہوں نے یہ جو کتاب جس وقت لکھی تھی, علماء اہل حدیث نے برات کا اعلان کیا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ذات, اس کے علاوہ ذات کے اعتبار سے اسی حدیث کے اندر دکھا دی کہ ذات کا لفظ ہو, اور راوی کو ضعیف بھی ثابت کر دی کہ احد الضعفاء, وہ ضعیفوں میں سے ایک ضعیف تھا. تو میری یہ قرآن کی آیتیں بار بار کہتی ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ, میں نے اس کو, انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ, مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور یہی احمد رضا خان صاحب نے مانا ہے, انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت, من تربت واحدت, مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا ہے. اور 30 پاروں میں نہیں دکھا سکتے نوری صاحب, آپ کو موت تو آ سکتی ہے, اور اس مناظرے کی دباؤ کی وجہ سے آپ مر تو سکتے ہیں, لیکن قرآن میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ انما انا نور, یہ نہیں دکھا سکتے. اور شروع میں وضاحت نہیں کر رہے تھے, یہ اس کی شکست ہے, کیونکہ یہ علمی باتوں کو نہیں جانتے. اور کھانے وال میں لکھ کر دیا کہ ذات کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے, اصل کے اعتبار سے بشر ہیں. اب اس عقیدے سے انکار کر دیا. وہاں جھوٹے تھے یا کہ یہاں جھوٹے ہیں؟ یقیناً وہاں سچے تھے کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. آج آپ نے جھوٹ بولا ہے, نہیں آپ قرآن میں دکھا سکتے ہیں نا حدیث میں, اور آپ پہ ادھار ہے 30 پاروں میں دکھائیں, قل انما انا بشر فی الظاہر وفی الحقیقت نور, یہ دکھائیں. یہ قیامت آ سکتی ہے, سیاوی صاحب بھی مر سکتا ہے, اور اشرف سیاوی صاحب بھی مر سکتا ہے, سعید اسد صاحب بھی مر سکتا ہے, نوری صاحب بھی مر سکتا ہے, لیکن اللہ کی 30 پاروں میں قل انما انا بشر فی الظاہر وفی الحقیقت نہیں دکھا سکتے. ورنہ یہ محفل گواہ ہے, یہ ویڈیو گواہ ہے. اور میں آگے بتاتا جاؤں, قرآن کہتا ہے آیت, انہوں نے ایک آیت پڑھی, وہ میری دلیل ہے. اللہ خود میری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, وہ کتاب ہے. اللہ کی تفسیر کے مقابلے میں کسی اور کی تفسیر قابل نہیں ہو سکتی, قابل قبول. اور اس کی تفسیر اللہ کرتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ قرآن ہے. ایک اور آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے, الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین, یہ حقیقت ہے. آپ 30 پاروں میں دکھائیں وبدأ خلق الانسان من نور, یہ نہیں دکھا سکتے. وہ قیامت آ سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے. میری طرف دیکھیں,
الفاظ نہیں دکھا سکتے کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن نُورٍ، یہ نہیں دکھا سکتے. قرآن میرا عقیدہ بیان کرتا ہے، حدیث میرا عقیدہ بیان کرتی ہے، اور میں آگے حدیثوں کو بھی بیان کرتا جاؤں. خبیب بن عبد الرحمان بن ارتک، اور جو راوی سن لے کوٹی صاحب، جو راوی ہم نے پیش کیا ہے وہ ہے خبیب بن عبد الرحمان بن خبیب بن یصاف الانصاری الخزرجی. سن لے سن لے سن لے. یہ دیکھو، یہ تہذیب الکمال میں یہ دیکھو اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں روا ان حفص بن عاصم، کہ یہ جو خباب ہے یہ وہ خباب ہے جو حفص بن عاصم سے روایت کرتا ہے. آپ نے جو راوی جس کا تعین کیا ہے اس کے استادوں میں حفص بن عاصم کا نام دکھائے، اور راوی صحیح ضعیف تلاش کر کے دونوں دوتے جڑ دیتا ہے، اور کچھ دے خدا دا خوف کرو. جی محمد بن اسحاق پر آپ نے اعتراض کیا ہے. محمد بن اسحاق یہ سیار اعلام نبلا امام ذہبی کی ہے. وہ کہتے ہیں الامام الحافظ الثقہ، راوی امام ہے، حافظ ہے، ثقہ ہے. اور یہ کوٹی الامام الحافظ الثقہ، اور ثقائی ضعیف نہیں، لفڑا والا صحیح ہے، ثقہ ضعیف نہیں. الامام الحافظ الثقہ تو یہ ثقہ راوی ہے. اور پھر آپ نے کوٹی صاحب، پھر آپ نے جھوٹ بولا، یہ کہا فرعانی نورن، فرعانی نورن، فرعانی. ہم نے اس کا سکھانا ثابت کر دیا ہے. یہ فرعانی نورن، نبی کریم فرماتے ہیں مجھے نور دیکھا، اور اس حدیث میں نبوت کا لفظ دکھا دے، جا تیری فتح میری شکست ہوگی. فرعانی نورن، اس حدیث میں اگر تو نبوت کا لفظ نہ دکھا سکے، اور ہرگز نہیں دکھا سکتا، پھر مان جا تیری شکست ہے، میری فتح ہے. فرعانی نورن، میں چیلنج کرتا ہوں کوٹی، تو مر تو سکتا ہے، زہر کا پیالہ بھی تو پی سکتا ہے، آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے. رب ذوالجلال کی قسم، فرعانی نورن، اس جملے میں، اس حدیث میں مجھے نبوت کا لفظ دکھا دے. لو قبول کرو. باقی جو تو نے پیش کی متا کوتے وقت، یہ تو حدیث ابھی میں نے پیش ہی نہیں کی، یہ تو حدیث ابھی میں نے پیش ہی نہیں کی. کوٹی یہ تیرے حواس اڑیں گے جب میں یہ حدیث پیش کروں گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ حدیث کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. الحمدللہ ہم نے تیرے ہر اعتراض کا جواب دے دیا ہے، اور یہ حدیث ثقہ ہے. آپ ثقہ راویوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے ضعف کی وجہ نہیں بیان کی، آپ نے ضعف کی وجہ نہیں بیان کی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ اسماء الرجال کو جانتے ہیں، اصول حدیث کو جانتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے جرا مبہم مردود ہوتی ہے، جرا مبہم قبول نہیں ہوتی، جرا مبہم مردود ہوتی ہے. اور یہ لکھا بھی رہا ہے کہ جرا مبہم پیش نہیں کی جائے گی اور نہ ہی قبول کی جائے گی. یہ جرا مبہم ہے. تو نے اس راوی کا ضعیف ہونا وجہ نہیں بیان کی کہ اس میں کون سی ضعف کی وجہ ہے. بلا دلیل تو نے جھوٹ بولا، بلا دلیل تو نے ضعیف کا وہ بھی جھوٹ بولا. الحمدللہ ہم نے اس آپ کے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے. اب سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے حوالہ سے قد جاکم من اللہ نور کے جو میں نے حوالے دیے ہیں، آپ کے نذیر حسین دہلوی کا حوالہ میں نے دیا ہے، اس میں ذات کا لفظ موجود نہ ہو تو میں نے کہا تھا میں جھوٹا، تو سچا. تو بتا مجھے کہ وہاں ذات کا لفظ نہیں ہے. ابھی یہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے جب اس میں ذات کا لفظ ہے تو کوٹی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟
تو اسی لیے تو گوہاٹی تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا، تجھے اپنے دلائل کا علم تھا، تو جانتا تھا کہ ان کے پاس نور کے کتنے دلائل ہیں، تیرے پاس نور کی نفی کی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ اب یہ تیرے ذمے ہے، ان پر جرا کر اور جرا مفسر کر، ورنہ مان لے۔ نبی فرماتے ہیں فرعانی نورن، مجھے نور دیکھا، مجھے نور دیکھا، مجھے نور دیکھا، فرعانی مجھے نور دیکھا۔ اب تیرا دل چاہے نبی کے فرمان کا انکار کر دے، تیرا دل چاہے نبی کے فرمان کو مان کر حضور کے نور کو مان لے۔ اب ایک اور یہ حدیث، ایک اور آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ حضرت کعب احبار کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے کعب احبار مجھے بیان کرو کہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ مثل نورہ، اللہ نے کس کے نور کی مثال بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں مثل نورہ، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابن عباس یہ نبی کے نور کی مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ دیکھو، یہ جمع الوسائل ملا علی قاری میں یہ موجود ہے، تفسیر خازن میں موجود ہے، معالم التنزیل میں موجود ہے، شفا شریف میں موجود ہے، مطالع المسرات میں موجود ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں یہ موجود ہے، تفسیر مظہری میں موجود ہے، اور بھی موجود تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے۔ یہ دینا جی کتاب الزہد، یہ کتاب الزہد ہے میرے پاس، امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں فاخبرنی عن قول اللہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں مثل نورہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عباس اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد کے نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اب تیرا دل چاہے تو انکار کر دے، اب تیرا دل چاہے تو حضور کو نور مان لے، اگر تیرا دل چاہے تو حضور کے فرمان کو تو ٹھکرا سکتا ہے، جیسے میں نے فرعانی نورن حضور کی حدیث پیش کی ہے۔ یہ قرض ہے تیرے ذمے جو تیرے مرد دم تک یہ قرض تجھ پر باقی رہے گا۔ اور کوہاٹی صاحب متا کوتے وقت یہ حدیث تو ابھی تک میں نے پیش ہی نہیں کی، یہ آپ کو پتا چلے گا جب میں یہ حدیث پیش کروں گا۔ فرعانی نورن یہ حدیث میں نے پیش کی ہے، اس میں آگے وضاحت موجود ہے، اے آدم ابنوں کا احمد، یہ احمد تیرا بیٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی تو نہ مانے تو تیری مرضی ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، گوہاٹی تو مر جائے گا اللہ کی قسم۔ نبی کے نور کی نفی میں نہ ایک آیت پڑھ سکتا ہے نہ ایک حدیث پڑھ سکتا ہے۔ میں نے تو حضور کے نور پر اتنے حوالے پیش کر دیے ہیں جس میں مفسرین کے حوالے ہیں، نبی کے فرمان کا حوالہ ہے، تیرے اپنے اکابرین کے حوالے موجود ہیں۔ اور کسی کی تو مان لے، اگر اپنوں کی نہیں مانتا، میروں کی نہیں مانتا، تو کم از کم ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے اعلیٰ، سارے نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ کا فرمان مان لے۔ کیوں؟ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوہاٹی صاحب کا دعویٰ یہ تھا
کہ انہوں نے دلائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نہ ہونے پر دینے تھے، جو کہ کوہاٹی صاحب اپنے دعوے پر ایک بھی دلیل نہ پیش کر سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت پر دلائل دیتے رہے۔ بشریت پر دلائل دینا تو ان کا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ بشریت کا تو کسی کو بھی انکار نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔